سراج الحق صاحب یہ بتائیں کہ جنگ تو آبنائے ہرمز کی بلاکیج پہ آ کے منتج ہوئی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی پڑا ہے. لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہونے جا رہے ہیں چونکہ ہر چیز تیل سے وابستہ ہے. اکانومی جو ہے وہ لوگوں کا قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جنگ کے سائے کب تک منڈلائیں گے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اور باقی دونوں بھائیوں کو السلام علیکم، اور ناظرین کو اور سامعین کو. اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ اقبال نے جس طرح فرمایا تھا کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، عالمی پیر مر رہا ہے. تو ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے، اور اس دنیا میں امریکہ سپر پاور نہیں ہوگا. اور جب امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا پھر ظاہر ہے اسرائیل کا یہ حیثیت اور یہ سٹیٹس بھی نہیں رہے گا. لہٰذا ہر رات کے بعد جس طرح صبح طلوع ہونا یقینی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شدید خراب صورتحال کے بعد ایک نیا سورج بھی طلوع ہونے کو ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ ایک طویل عرصے سے دنیا پر امریکہ نے حکمرانی کی. جہاں چاہا حکمرانوں کو اٹھایا، کسی کو بگایا، جیسا چاہا حملے کیے، جیسا چاہا ملکوں کو غلام بنایا، لوٹا. لیکن اب ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ ایک ملک ایران کے نام سے انہوں نے ان کی خدائی کو چیلنج کیا، ان کی سپریمیسی کو چیلنج کیا، اور دنیا کو یہی یقین تھا کہ یہ 3-4 دن کا کھیل ہے. لیکن لمحہ موجود تک ایران اپنی اسی موقع پر کھڑے ہیں جو پہلے دن سے تھا. آپ نے خصوصی طور پر ابنائے ہرمز کا پوچھا ہے، تو یہ کشمکش تو چلے گا، اور یہ کوئی آخری معرکہ ہے بھی نہیں، اس لیے کہ جو حق اور باطل کا معرکہ ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے اور تابی. اب سچویشن یہ بن گیا ہے کہ خود امریکہ کو ان کے اتحادیوں نے چھوڑا، اور امریکہ جن کے بارے میں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا، تو جن ممالک نے اپنی حفاظت کے لیے ان کو اڑے مہیا کیے تھے، اب ان کا اعتماد بھی ان پر ختم ہو رہا ہے. تیسری بار مذاکرات کے لیے ایک میز سج رہا ہے، لیکن ہمیشہ اس سے امریکہ ہی بھاگتا ہے. اور کوئی بات یقینی کے ساتھ آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک طرف ایران ہے تسلسل کے ساتھ ان کا ایک موقف ہے، لیکن دوسرے طرف جو ہے وہ ایک ٹرمپ کے نام سے ایک شخصیت ہے کہ ہر 4 اور 5 گھنٹے بعد اس کا سٹیٹمنٹ، اس کا موقف، اس کا بیانیہ ایک ٹویٹ کے ذریعے سامنے آتا ہے، اور پہلے سے دوسرا مختلف ہوتا ہے. ان حالات میں آپ کوئی مستقل بات تو نہیں کر سکتی کہ یہی ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے کہنے خود ٹرمپ کے اعصاب پر اثر کیا ہے، ان کی نفسیات پر اثر کیا ہے، ان کے الفاظ پر اثر کیا ہے، ان کے جو باڈی لینگویج ہے اس پر اثر کیا ہے. اور آخری بات، جو ہمارے گاؤں میں ایک عام آدمی گوارا نہیں کرتا ہے کہ اینک لگا کر کالے اور بندوق اٹھا کر اپنے دشمن کو کہتا ہے کہ اب میں آپ کو کے ساتھ یہ کروں گا اور وہ کروں گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے اعصاب بالکل شل ہو گئے. یورپی یونین نے ان کو چھوڑا، جو ان کے پرانے اتحادی تھے وہ ان کو نہیں سن رہا ہے. ملک کے اندر ایک بغاوت ہے، خود فوجی افسران مسلسل استعفا پر استعفا دے رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو زوال ہے اور زوال کی جو علامات ہے جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، وہ زوال اسی طرح رونما ہو رہا ہے. اس وقت ابنائے ہرمز کے بند کرنے کی وجہ سے اور پھر امریکہ نے ناکہ بندی کی ہے، اس کی وجہ سے ایران بھی ایک معاشی تکلیف میں ضرور ہے. اور ایران کے علاوہ خود پاکستان اور پورا عالم اسلام تو کیا ساری دنیا ایک شدید تکلیف سے دوچار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت آیا ہے کہ اگر لوگوں نے انصاف کا ساتھ دیا اور لوگوں نے اسی طرح استقامت کا ساتھ دیا تو یہ بری حالت جو ہے یہ ایک اچھے حالت میں تبدیل ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. ویسے ان
पाबंदियों से बहुत सारे ममालिक को एक इस्तिकामत या एक ज़िंदगी भी मिली है। हमने देखा है कि गुज़श्ता अरसे में कतर पर सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई और कतर में सुबह के नाश्ते के लिए बिस्किट और अंडे और दूध भी सऊदी अरब से आता था। लेकिन उस पाबंदियों की वजह से ये जो कतर है अपने पाँव पे खड़ा हो गया। ईरान तो 40 सालों से इन पाबंदियों का आदी हो गया है। हम भी आदी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरी कज़िये का, तबाही का, बर्बादी का, फ़साद का एक ही शख़्स ज़िम्मेदार है और उसका नाम ट्रंप है और तारीख़ उसको एक फ़सादी के नज़र से देखेगी। लेकिन हमारे लिए इसमें इस वक़्त करने के जो काम है, एक तो मिल्ली वहदत है, यानी कौमी यकसुई है, एक बयानिया पर एक होना है, दूसरा एक है जारही क़ुव्वतों के मुकाबले में खड़ा होना है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी अगर तुर्की और पाकिस्तान और ईरान और सऊदी। मिस्र अपनी जगह पर खड़े हो जाए, एक दिफाई लाइन इख्तियार करे, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा खित्ता बिल्कुल तब्दील हो सकता है तब्दील और हो इससे सकता है, बिल्कुल। कुरान में जो है फस्लिहू बैन अखवैकुम, और फिर सूरह हुजरात चैप्टर 49 ऑफ द होली कुरान वर्स नंबर गालिबन 9 है, फस्लिहू बैनहुमा, कि दो ग्रुप से मुसलमानों के ममालिक हैं, गिरोह हैं, उनके दरमियान सुलह करवाओ, रिकॉन्सिलिएशन। पाकिस्तान ने तो ये अच्छा है, एक पॉजिटिव हमें ये मिला है कि सऊदी अरेबिया और ईरान, इसी तरह कतर, पाकिस्तान, मिस्र, ये अब इस बात पे तो आ गए हैं कि हम हमारे रिसोर्सेज हमारे दरमियान जो है वो इस्तेमाल हों। तो आप क्या समझते हैं, कोई उम्मीद की किरण पैदा होती है, कोई हमारा मिलिट्री क्वाड अलायंस बन जाए, फॉरेन पॉलिसी हज के मौका पर एक हो जाए, मुल्क अपने अपने रहें लेकिन उम्मा को बचाने के लिए, रिसोर्सेज को नेतन्याहू से छुटकारा पाने के लिए, एक्सपेंशनिज्म ग्रेटर इसराइल से इकट्ठे हो जाएं, चूँकि गज़ा खंडरात बन चुका है, लबनान, सीरिया, लीबिया आपके सामने है, तो क्या ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, जो आपने सूरह अल हुजरात की आयत तिलावत की है, तो है मोमिनों के दरमियान तनाज़ा हो जाए तो आप सुलह करो। जी। ये जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान है, मुसलमानों के दरमियान नहीं है। इसलिए इंसाफ का, हक का तकाजा यही था कि तमाम इस्लामी दुनिया इसमें जानिबदाराना किरदार की बजाय या तमाशाई बनने की बजाय खुलकर अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में खड़े हो जाते। जी। देखिए, ईरान और अमेरिका की लड़ाई कोई बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, न सुपर ताकत ईरान बन रहा है इस वक्त, लड़ाई है फलस्तीन पर। तो फलस्तीन तो सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, गजा इस ईरान का मसला नहीं है, ये तो आलमी इस्लाम का मसला है, ये तो अरब अरबों का मसला बहुत ज्यादा है, लेकिन हर उम्मती का मसला है। तो मैं समझता हूं कि इसराइल का आइडिया क्या है, वो यही करेगा अगर उसको इस जंग में शिकस्त नहीं मिली, कि वेनेजुएला की तरह वो यहाँ अरब शयूख को पकड़ेंगे, उठाएंगे और अपनी मर्जी के लोगों को बिठाएंगे। माजी में भी यही हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये जो मारका है, ये खुद अरब दुनिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि ईरान और अरब दुनिया के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले। उसी उसी वैसे की ये तरफ मैं आ कारनामा रहा तो था गुज़श्ता कि अरसे में चाइना ने किया है कि सऊदी अरब और ईरान को आपस में बिठाया है, और मेरे ख्याल में अब उसी तरह, लेकिन अगर कहीं गलतफहमी है भी, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब अगर यानी यूरोपीय यूनियन की तरह उसूल अपनाए हम कि एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाए, एक माशी मंडी बनाया जाए, तालीम का निज़ाम एक हो जाए, रिसर्च के इदारे एक हो जाए, तो तब हम समझेंगे कि हम एक उम्मत है। अब तो हम हमारा उम्मत इस वक्त अवाम की सतह पर है, यानी हर आम मुसलमान अपने आप को उम्मती समझता है, उनके एहसासात एक जैसे हैं। हत्ता कि जो अरब दुनिया में जहां अमरीकी अड़े थे, वहां अगर कोई ईरानी मिसाइल वहां जाता था तो लोग दुआएं करते थे कि सही टारगेट पर लगे, इसलिए कि वो भी अमेरिका के खिलाफ है। मसला है हुक्मरानों का, उन्होंने इस उम्मत को
علاقائی بنیادوں پر یا زبان کی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر تقسیم کیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایران اور غزہ اور فلسطینیوں کے مزاحمت نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ خاک میں ملایا، بورڈ آف فیس کا منصوبہ خاک میں ملایا، اس طرح اکنڈ بھارت کا منصوبہ خاک میں ملایا، اور جو اس پوری خطے پر اسرائیل کے سپریمیسی تھی، پولیس مین بننا تھا، وہ منصوبہ سارا غرق ہو گیا خلیج پارس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مزاحمت نے دنیا کے ہر کمزور کے لیے، ہر مظلوم کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ادا کرنے کا موقع دیا ہے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی آپشن تھا بھی نہیں، ہم اس جنگ میں کسی طرف نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، آئندہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہمارے ساتھ موقع ہے کہ عرب دنیا اور باقی اسلامی دنیا مل کر اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے اور اپنی علیحدہ شناخت کو، اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سلامتی کونسل میں ہم 2 عرب مسلمان ہیں، ہمارا نمائندہ کیوں نہیں ہے؟ ہم ایک بڑی معیشت ہے، لیکن ہمارا کوئی قطار شمار میں بھی ہمارا حساب کتاب نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، تو ہمارے ایک ہونے میں ایک سپر طاقت بننے کے چانسز موجود ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر انحصار ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس موقع کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ اسرائیل ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ وقت کی قلت ہے، میں آپ سے ایک پیغام اور آخر میں جاننا چاہوں گا خلاصہ۔ یہ ایک شعر کا ایک حصہ ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ اس وقت نیتن یاہو اور ٹرمپ پہ صادق آتا ہے جس طرح فیس سیونگ مانگتے ہیں، اور آخر میں امہ کو کیا پیغام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، امہ کے لیے پیغام ایک ہی ہے کہ اللہ پر اعتماد رکھے، اور اس دنیا میں ترقی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمارا دین ایک جامع نظام ہے۔ ماضی میں ہم نے اس کو اپنایا تھا تو دنیا میں خلافت بھی ملی، حکومت بھی ملی، امامت بھی ملی، ترقی بھی ملی، عزت بھی ملی۔ 2 بر اعظموں پر، بلکہ 3 بر اعظموں پر اسلامی حکومت قائم تھی۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ پورا نظام موجود ہے۔ ایک تو رجوع اللہ کرنے چاہیے، اللہ پر اعتماد۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ یہ ایک امت ہے، تو جو اس کو رنگ اور نسل اور کسی بھی ذریعے پر تقسیم کرتا ہے وہ دشمن کا ایجنٹ ہے، وہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ ہمیں بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب غزہ 3 سال سے لڑ رہا ہے، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور ایران بھی اگر اپنے اسلحے کی بنیاد پر استقامت اختیار نہ کرتا، اپنے موقف کی بنیاد پر، تو شاید آج دنیا ان کا ساتھ نہ دیتی۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، علم کے لحاظ سے بھی، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی، بیانیہ کے لحاظ سے بھی، اور یہ چوائس نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو قوت صرف ٹینک کا نام نہیں ہے، لیبارٹری کا نام بھی ہے، لائبریری کا نام بھی ہے، منظم حکمرانی کا نام بھی ہے، ڈسپلن کا نام بھی ہے۔